لالا جی کیسٹ کے زمانے میں لوگوں نے بہت سے فراڈس بھی کیے, یعنی آپ نے ایک کمپنی کو بیچا لیکن اس کمپنی سے آگے لوگوں نے کاپیاں بنا بنا کے بیچی, کیا ہوا؟ تو آپ کو کسی نے بعد میں جن لوگوں نے وہاں سے کماتے کو رائلٹی دی, یا آپ نے کسی پہ کیس چیس کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کیس میں نے نہیں کیا, ضرورت انہوں نے نہیں کی اچھا پوچھنے کی. آپ نے کیس نہیں کیا, انہوں نے ضرورت نہیں کی. لالا جی آپ نے ایک پروگرام کیا تھا, اب مجھے سال یاد ہے 2015-16 میں ہم بھی آئے تھے آپ کے پاس. ایک کینسر کا مریض تھا, اس کے تعاون کے لیے کمر مشانی کا کوئی لڑکا تھا, آپ نے میاں والی میں. اس طرح کے آپ کافی ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ, یہ موٹیویشن کہاں سے ہے, یہ دوسروں کی مدد کرنے والی, ایک بندے کی مدد کے لیے آپ نے بیٹھ کے 4 گھنٹے گا دیا؟ یہ شروع سے ہی تھا, جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھ سے جو ہو سکتا میں کرتا رہا. تو کئی دوست, کوئی کولیگ, کئی میوزیشین ایسے حالات سے گزرے کہ ان کے لیے شو کرنے پڑے تو کرتا تھا. اس وقت تو شو کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا, ہال بک ہوتے تھے, ٹکٹ بکتی تھی. اب تو نہیں بکتی. اب تو اتنا ہر بندے کے ہاتھ میں سننے کا وہ ہے, تازہ کلام سن سکتا ہے. آپ کو اپنا کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ مشکل سے بات, مشکل ہے, لیکن یہ جس کو آپ بہت زیادہ گنگناتے ہوں اکیلے؟ یہ آپ کے اندر کے موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, چینج ہوتا رہتا ہے. اندر کا موسم کیسا ہے وہ پسند کر لیتے ہیں. لالا جی کچھ یاد ہے زندگی میں کتنی محبتیں کی ہیں؟ نہیں, محبت تو آج بھی میں تیار ہوں. کوئی ہاں, کوئی ایسا دوست ملے جس سے محبت کی جائے. کوئی اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ نہیں, شادی کرنا. اچھا, ویسے تو ساری اولاد ہی عزیز ہوتی ہے, لیکن زیادہ آپ کے قریب کون ہے, یا زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ مجھے تو ایک بدقسمتی میری کہ میں ان کے قریب بہت کم رہا ہوں. میری جاب ایسی تھی, کبھی کراچی کبھی سکھر, واری قسمت کے چکر. تو ان کے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع ملا ہے, وقت ملا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, میری ساری اولاد بہت اچھی ہے, تابع دار ہے, رکھ رکھاؤ والی ہے, اور مجھے بہت پسند ہے. ماشاءاللہ. لالا جی آپ کے گانوں میں ہجر و فراق, ایون قبر, کفن, اس طرح کا بہت زیادہ ذکر ہے. یہ آپ کا اپنا مزاج تھا یا آپ کو شعراء ایسے ملے کہ انہوں نے وہ دیا اور لوگوں نے؟ نہیں, میرا اپنا مزاج. اچھا, آپ خود ہی چاہتے تھے کہ ایسا لکھا جائے؟ اس میں سونا خان بے وس کے تو بہت ہی زیادہ, کیونکہ ہم نے آپ کو اتنا سنا ہے. سونا خان نے بہت لکھا ہے, لیکن مجھے جو پسند آیا, جس میں وہ چیزوں کا ذکر ہے, تو وہ میں نے گایا. میں کہوں اپنی لٹی زندگی دا نہیں ارمان چنڈ ڈھولا, اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے, اور بھی ہر طرف ہے. اچھا, ویسے آپ نے خوشی کے گانے بھی گائے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قربان میری جان میرے ڈھول سانولے بخیر راغلے. ہاں, لیکن یہ گانے والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, وہ تو جنازے پہ بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں. جنازہ اٹھے گا, ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, بالکل. اس میں بھی دیکھ لو تو لوگ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پوری دنیا میں جو پرفارم کیا ہے پاکستان کے علاوہ, کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ کہاں کی آڈینس آپ نے کہا کہ یہ تو مست آڈینس ہے؟ ہر جگہ پاکستانی ہے, اکثریت پاکستانیوں کی ہوتی ہے. تو جس طرح یہاں مزہ آتا ہے وہاں بھی مزہ آتا ہے. لالا جی سرائکی کے کافی اچھے اچھے سنگرز ہیں میاں والی کے سرزمین پہ, جس میں سے جو 2 بڑے نام ہیں وہ اب ہم میں نہیں ہیں, شفاء اللہ روکھڑی صاحب اور شرافت خان بلوچ. وہ تو بڑا حادثہ پیش آیا تھا, آپ نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی. تو آپ کا کیسا تعلق تھا, اور آپ ان کو ایز اے سنگر کیسے دیکھتے تھے؟ میں نے پہلے بھی کہا میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, لیکن شرافت سے میں نے کام کیا شرافت کے ساتھ, تو اس لیے اس کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا, اور بہت افسوس ہوا اس کی موت پہ. اللہ تعالیٰ اسے غریق کے رحمت پر ہے. شفا نے بھی بڑی محنت کی ہے اور اپنا مقام بنایا ہے, اللہ اسے بھی غریق کے رحمت کرے. ان دونوں نے بہت محنت کی ہے, اور شرافت نے تو کئی گیت میرے لیے تیار کیے, وہ میں نے گائے بھی تھے. ہاں, وہ مختلف مجھے یاد نہیں, لیکن مختلف اس میں ہیں کیسٹوں میں. ذیشان روکھڑی جو شفاء اللہ صاحب کا بیٹا ہے, کبھی اتفاق نہیں ہوا سننے کا. اچھا, سننے کا اتفاق نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ان سے ملاقات ہوئی ہے, 2-3 دفعہ انٹرویو بھی کیا ہے. میری بھی بہت ملاقات ہوئی. جب شفاء اللہ
غریق رحمت اللہ کرے وہ فوت ہوا تھا تو میں گیا تھا. جی جی بالکل. ان اور کے- ذیشان نے آپ کا بڑا ذکر کیا, اس نے کہا جی لالا جی تو ہمارے لیے انسپریشن ہے, ہم لالا سے سیکھتے ہیں. اور اچھا آپ کی وجہ سے ویسے یہ ہوا کہ بہت کتنے لوگوں کا روزگار چلا ہے. جی ہاں. اس سے پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا اس طرح کے سنگرز کا, اس طرح گانے کا, نہیں اور پھر 50 لوگوں کی ٹیم. نہیں. تو کوئی لوگ آپ کے پاس ایسے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا آپ کی وجہ سے, یہ ہم کر رہے ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی جی. کئی لوگ اب منسلک ہیں اس سے شعبے سے, اور بہت لوگوں کا چولہا جلتا ہے, تو اچھی بات ہے, محنت کریں گے اور آگے جائیں گے. اور زیادہ تر آپ کے گانوں کی کاپی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, کمپوزیشن کاپی ہو رہی ہے اکثر, تو گانے پورے کے پورے, ورنہ کمپوزیشن تو کاپی ہو رہی ہے. تو آپ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بالکل ہی یونیک ہے. تو کمپوزیشنز کے لیے جو شاعر لکھتے تھے وہی دیتے تھے سارے, یا آپ کی اپنی ہوتی تھی, یا الگ سے نہیں, کمپوزر ہوتے تھے؟ کچھ لوگ خود بھی دیتے تھے, کچھ میں زیادہ تو میں خود بناتا تھا. کچھ شاعر ہیں, مطلب ماما فاروق تھا جی, وہ اپنی طرز بنا کے دیتا, تو وہ گنگناتا تھا, میں اسی کی طرز پہ اس کو ماڈریٹ کر کے پھر میں اس پہ گایا کرتا تھا.